بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے واقعہ عرض کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں انصاف فرماتے تھے اور صحابہ اکرام کی تربیت بھی کس انداز میں کی۔ تو دو آدمی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک تھا یہودی اور دوسرا مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سن کر جو یہودی تھا اس کے حق کے اندر فیصلہ کر دیا۔ The Prophet sallallahu alaihi wasallam, after listening to both of them, he decided in the favor of the Jewish person and against the Muslim. مسلمان نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں، حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس گئے، یہودی بھی راضی ہو گیا۔ Both of them, when they came away from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Musliman suggested that we go to Umar for a second opinion، تاکہ حضرت عمر بھی ہمیں اپنا فیصلہ دے سکیں اور سنا سکیں، so that حضرت عمر can give us his opinion. They came to Umar. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ listened to both of them. دونوں کی بات حضرت عمر نے سنی، اور سنتے ہوئے یہودی نے یہ بات بھی کہہ دی کہ آپ سے پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے فیصلہ کر دیا، لیکن یہ کہتا ہے کہ چلو عمر کے پاس جاتے ہیں، تو میں اس کے لیے بھی تیار ہو گیا ہوں۔ The Jewish person in between said that we've already been to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but this person was suggesting that we take a second opinion from yourself. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے اور واپس آئے تلوار لے کر، اور اس شخص کی گردن اڑا دی اور فرمانے لگے کہ تو منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انصاف کا فیصلہ کر دیا ہے، لیکن اس فیصلے کو تو نہیں مانتا اور تو میرے پاس آیا ہے اس فیصلے کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ took out a sword and then surveyed his head and said, you've been to the Prophet sallallahu alaihi wasallam has actually decided, he's made the decision, and you come to me trying to overrule that decision, and you don't accept that decision, and you want a second opinion after that as well. تو کہنے کا مقصد، پھر اس کے بعد اس کے جو خاندان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئے اور بتلایا کہ اس طرح حضرت عمر نے اس شخص کو قتل کر دیا ہے اور ہمیں اس کی دیت چاہیے۔ تو پھر قرآن کریم کی کچھ آیتیں جو ہیں 5ویں پارے کی، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس کے علاوہ باقی کچھ آیتیں اور بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی کچھ آیتیں نازل فرمائی آگے جا کر، کہ جس سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت اپنی جگہ پر۔ تو کہنے کا مقصد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر، حالانکہ ادھر ایک یہودی تھا اور ادھر ایک مسلمان تھا، لیکن جہاں مسلمان غلط اس کو کہہ دیا کہ تم غلط ہو، اور دوسرے مذہب کا ہے اس کو فرما دیا کہ تم اپنی جگہ پر ٹھیک ہو۔ اور پھر شاگرد حضرت عمر نے بھی اسی طرح کیا کہ مسلمان تو غلط ہے اور جو یہودی ہے تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ کہنے کا مقصد کہ چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، مذہب کا لحاظ نہیں، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ انصاف والی بات کیا ہے۔ Regardless of what the faith of that person is, the most important thing is justice. You've got to be just, fair is whatever. The most important thing is justice and fairness, and this is what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught us. This is what he was instilling in the Sahaba. یہ اور اس چیز کو دیکھ کر باقی جتنے بھی لوگ تھے، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی ایک زبردست عزت ڈالی تھی۔ اور اسی وجہ سے جب تک کسی علاقے کے اندر انصاف رہے گا، وہاں احترام، عزت، پیار، تمام کے تمام اکٹھا رہنا، اتحاد، اتفاق، یہ تمام چیزیں رہیں گی۔ اور جس علاقے کے اندر انصاف ختم ہو جائے اور بڑے چھوٹے اور مختلف قوانین، مختلف لوگوں کے لیے اور ان کے لیے مختلف قوانین، تو اس کی وجہ سے پھر سوسائٹی کے اندر یہ جو اونچ نیچ آتی ہے، تو اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔
خیر، تو بات ادھر سے شروع کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ اپنی سیرت کے اندر ایک اہم پہلو یہ انصاف اور یہ حقوق والا پہلو تھا. amongst the great principles Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught us through his seerah was justice and fairness and the rights of every single individual. ایسے کرتے ہیں، سوالوں کی طرف جاتے ہیں. پچھلے سیشن سے کچھ سوالات باقی رہ گئے تھے اور کوشش کروں گا کہ ان سوالوں کے جواب بھی دے دوں اور آج کا جو سوال ہے اس سوال کا بھی جواب دے دوں. آپ نے پوچھا تھا پچھلے سیشن کے اندر، اور یہاں لکھا ہے جمع بین الصلاتین. آپ نے پوچھا تھا کہ بعض جگہوں کے اندر آپ گئے ہیں تو وہاں ظہر کے وقت کے اندر ظہر اور عصر دونوں کی نمازیں پڑھ لی، اور پھر مغرب اور عشاء دونوں کو اکٹھا مغرب کے وقت کے اندر پڑھ لیا، تو آیا اس طرح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے یہ پوچھا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح نہیں کر سکتے. دونوں نمازوں کو ایک ہی وقت کے اندر جمع کرنا اس طرح نہیں کر سکتے. ہاں، البتہ احادیث مبارکہ کے اندر یہ ضرور آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے کہ اپنی ظہر کی نماز کو مؤخر کیا ہے یہاں تک کہ ظہر کا آخری وقت ہو، اور ظہر کے آخری وقت کے اندر پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد جب عصر کا وقت داخل ہوا، داخل ہونے کی تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی. دیکھنے والے نے تو یہ دیکھا کہ ظہر کی پڑھی، تھوڑا انتظار کیا، پھر عصر کی پڑھ لی. تو اس وجہ سے حدیث کے الفاظ اس انداز میں آئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظہر بھی پڑھی اور پھر اپنی عصر بھی پڑھی اکٹھی ایک ہی وقت کے، یعنی ایک ہی جگہ کے اندر. اور یہ واقعہ سفر کے اندر ہوا تھا. لیکن پھر دوسرے صحابی نے اس کے بعد آ کر اس کی پوری تفصیل بتلائی. اور اسی طریقے کے اندر مغرب کا، کہ مغرب کے وقت ہی کے اندر صرف اتنا ہے کہ مغرب کے آخر وقت کے اندر عشاء کا وقت داخل ہو، اس سے تھوڑی دیر پہلے عشاء کا ٹائم ابھی داخل نہیں ہوا، اس سے تھوڑی دیر پہلے مغرب کی نماز پڑھ لی، انتظار کیا، عشاء کا وقت داخل ہو گیا اور اس کے داخل ہونے کی تھوڑی دیر بعد ادھر عشاء کی نماز بھی پڑھ لی. تو مغرب کو اپنے وقت کے اندر، عشاء کو اپنے وقت کے اندر، لیکن ظاہری طور پر اس طرح لگتا ہے کہ آپ نے گویا دونوں کو جمع کیا ہے. تو مجبوری کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے انسان اگر اس طرح کرے کہ ایک نماز کو اس کے آخری وقت کے اندر اور دوسری نماز کو اپنی ابتدائی وقت کے اندر، اور اس طرح بہت سارے ٹائم اس طرح ہوتا ہے. انسان اگر یہاں سے لمبے سفر کے اوپر جا رہا ہے موٹر وے کے اوپر، تو بجائے پھر کھڑے ہونے کے کیونکہ انسان جب موٹر وے سے ہٹ جاتا ہے سروس اسٹیشن کے اوپر اور پھر وہاں آپ انتظار کرتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد کوئی جگہ ڈھونڈتے ہیں نماز کی، پھر اور خاصتاً ان دنوں کے اندر ابھی نومبر چل رہا ہے اور نومبر کے اندر دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں. ابھی ظہر کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر کے بعد عصر کا وقت، تھوڑی دیر کے بعد پھر مغرب کا وقت. تو اگر آپ موٹر وے کے اوپر جا رہے ہیں، ظہر کے لیے رک جاؤ، ابھی گھنٹہ سفر کیا یا نہیں، پھر عصر کے لیے رک جاؤ، ابھی گھنٹہ سفر کیا یا نہیں، پھر مغرب کے لیے رک جاؤ. تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس انداز میں روکو کہ ظہر کا آخری وقت آپ اپنا وضو کر لو، یا وضو اگر ہے ادھر ظہر کی نماز پڑھ لو، تھوڑا انتظار کرو، عصر کا وقت جب داخل ہو جائے عصر کی نماز بھی ادھر ہی پڑھ لو. تو ایک بیٹھک کے اندر یا ایک سٹاپیج کے اندر، ایک ریسٹ کے اندر آپ نے دو نمازیں ظہر اور عصر پڑھ لی. آگے اب مثال کے طور پر جانا ہے تو سفر کرتے رہو، مغرب کا وقت جب آخر تو اس وقت آپ مغرب پڑھ لو، تھوڑی انتظار کرنے کے بعد اسی جگہ کے اندر عشاء کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، عشاء پڑھ لو. تو دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت کے اندر ہو گئی. اب آپ اپنا سفر جاری رکھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دونوں نمازوں کا جمع ہونے مروی ہے وہ اس انداز کے اندر مروی ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے بھائی طاہا گلاسگو سے آپ نے
یہ سوال پوچھا تھا کہ شوقیہ انداز کے اندر لوگ شکار کرتے ہیں، تو آیا اس طرح کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ شکار جو ہوتا ہے، آپ جب اس جانور کو شکار کر کے اس کو ذبح کر دیتے ہیں تو وہ اس لیے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، ورنہ اس کو ذبح کرنا، اس کو قتل کرنا، اس کو گولی مارنا یا جو بھی آپ جس انداز میں آپ اختیار کرتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور جانور کو کسی صورت کے اندر تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تکلیف اسی وقت آپ دے سکتے ہیں، اس کی ذبح کرنے کی، کاٹنے کی، اس کی زندگی لینے کی، جب آپ کو اس کے کھانے کی ضرورت پڑے۔ اسی وجہ سے آپ جب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اس کے ذبح کرتے وقت، تو گویا اس وقت آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی جان لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے مجھے اجازت ہے کیونکہ میں آپ کو کھانے کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ تو جب آپ کو اس کی ضرورت ہو اس وقت آپ اس کو شکار کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ شوقیہ شکار کہ چلو ویسے جا کر شکار کر لیتے ہیں، جو مل جائے تو ٹھیک ہے، اس کو پھر ہم آگے کسی کو دے دیں گے یا ادھر ہی چھوڑ دیں گے۔ بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں، اپنے ملکوں کے اندر جا کر وہ بندوقیں بھی لے جاتے ہیں، شکار اس طرح کرنے جاتے ہیں۔ ان ملکوں کے اندر بھی آج کل شروع ہو گیا ہے، وہ لائسنس ان کو مل جاتا ہے اور جا کر وہاں ووڈز کے اندر، فارسٹ کے اندر جا کر وہ شکار کرتے ہیں، اور وہ جو پرندہ ہے وہ گر جاتا ہے، اسی جگہ اس پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے اس سے؟ تو اس قسم کا جو شکار ہے، اس قسم کے جب آپ کسی پرندے کو یا کسی خرگوش کو یا کوئی بھی چیز اس طرح ہو، اگر آپ اپنے کھانے کے لیے، چلو بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ شکار کرتے ہیں اور شکار اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم اس شکار کو کر کے پھر اپنے پاس اس کو لے جائیں گے، اور ہم 3-4 ساتھی ہیں، آج کے دن کے لیے ہم آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، پھر ہم اس کو کھا پی بھی لیں گے۔ اگر کھانے کے لیے، استعمال کے لیے، تب تو اس کی اجازت ہے، لیکن ویسے شوقیہ طور پر اور پھر اس کو کھائیں گے وغیرہ نہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی پھر اجازت نہیں ہے، وہ پھر گناہ ہے، آپ کسی جانور کو خواہ مخواہ تکلیف دے رہے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں، ایک کال لے لیتے ہیں، مجھے یاد ہی نہیں رہا، وہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کون بات کر رہے ہیں جی اور کہاں سے؟ جی حضرت طاہر زمان علی شیخ۔ ماشاء اللہ جی، سب سے پہلے اپولوجیز، آپ کافی دیر سے نہ کوئی مسئلہ نہیں، اپنے گھر کی بات ہے۔ حضرت یہ آپ نے بتایا نماز کے متعلق، یہی نماز کا ہی سوال ہے میرا بھی۔ جی جی ایک حضرت صاحب نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہے، پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک۔ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ 5 نمازیں فرض ہے، پڑھنی چاہیے، نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن انہوں نے آگے جو کہا ہے کہ اس میں مطمئن نہیں ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ جو آدمی کام کرتا ہے، جو آدمی بزی ہے، یہ ان کی زبانی جو بات ہے وہ بتا رہا ہوں، جو آدمی فیکٹری میں کام کرتا ہے، جو آدمی ٹیکسی کرتا ہے، وہ اس طرح کر لیا کرے کہ صبح کی ہم 2 سنتے ہیں، 2 فرض پڑھ لے، زور کے صرف 4 فرض پڑھ لے، عصر کے صرف 4 فرض پڑھ لے، مغرب کے صرف 3 فرض پڑھ لے، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ میرا ذہن مطمئن نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے صحابہ کاروبار بھی کرتے تھے، بزنس بھی کرتے تھے، جنگیں بھی لڑتے تھے، اتنے وہ بزی تھے نعوذ باللہ کہ وہ فارغ تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اپنی نماز پوری پڑھتے تھے، تو یہ ہمارے لیے اتنی گنجائش کدھر سے آ گئی ہے؟ صحیح۔ اگر ہے تو آپ بھی بتا دیں تو پھر ہمارے لیے تو آسان ہو جائے گا کہ میں بھی 13 گھنٹے کام کرتا ہوں، جی تو پھر ایزی ہو جائے گا۔ نہیں جی، گنجائش تو نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے، لیکن چلو اس کے آپ اوپر تفصیل سے سب لوگوں کو بتائیں حضرت، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، تھینک یو انشاءاللہ ویری مچ۔ موسٹ ویلکم جی۔ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے، اور انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر عرض کر لوں گا۔ اس سے پہلے سوال ہوئے تھے، اچھا بھائی ٹیکا خان، آپ نے پوچھا تھا کہ روح کے بارے میں
کہ جب انسان کی روح، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس کی روح نکلتی ہے تو روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے میں بات ادھر سے شروع کروں کہ روح it is very very complicated and we can't understand it fully. پوری اس کی تفصیل روح کے بارے میں کہ ہے کیا اور کس انداز میں ہے، گزشتہ سیشن کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ لوگ آئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے، اور ان میں سے ایک تھا اصحاب کہف کے بارے میں. One of the questions was regarding the Ashab al-Kahf, the sleepers or the people of the cave. And the second question was about Zulqarnain. دوسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں، اور تیسرا سوال روح کے بارے میں تھا. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ان تینوں کو آپ جواب دے دیں تو ہم سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، وحی آئی کافی دنوں کے بعد، اور اس کے اندر پھر اللہ رب العزت نے تینوں سوالوں کا جواب اپنے اپنے مطابق دیا. چنانچہ اصحاب کہف چونکہ اس کی تفصیل تھی تو اس کی پوری تفصیل ذکر کی، ذوالقرنین مختصر تھا، اس کا مختصر انداز دے دیا، مختصر انداز میں جواب دے دیا. Allah subhanahu wa ta'ala answered all the 3 questions when those people came to the Prophet sallallahu alayhi wasallam and said, if you answer these 3 questions, then we will accept Islam, we will know that you are a true prophet. And the first one was about the people of the cave. The second one about Dhul Qarnayn. The first one, Allah subhanahu wa ta'ala answered full detail in Quran. The second one, Allah subhanahu wa ta'ala answered briefly. And the third one, which is your question about ruh, تیسرا روح کے بارے میں، تو اللہ رب العزت نے بہترین انداز میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, they question you, they ask you a question about روح. قل الروح من امر ربی, ان سے کہہ دیجئے کہ روح یہ میرے رب کا امر ہے, میرے رب کا حکم ہے. Say to them, it is a command of my Lord. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, اور تمہیں اس کے بارے میں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے, تمہیں بہت ہی کم. You can't comprehend روح. روح کے بارے میں اللہ رب العزت نے اتنا کہہ دیا کہ یہ میرا حکم ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی کہ جس کو تم پورے طریقے سے سمجھ جاتے تو اللہ رب العزت وہ ہمیں بتلا دیتے. اس کو پتہ ہے کہ تمہیں یہ پورا سمجھ میں نہیں آ سکتا. روح ایسی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. تو اب آؤں سورۃ بنی اسرائیل کے اندر 15ویں سے پارے کے 10ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے. باقی یہ کب آتا ہے جاتا ہے تو اتنا ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے, when a person passes away, you was asking about the ruh leaving, when it comes. So because it's so complicated, we only know what the Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us about it. چونکہ یہ اتنا ہی کمپلیکیٹڈ ہے, اس لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے وہی ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہے, یا جو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا ہے وہی پتہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آدمی خود سوچ سکے. اور فوتگی کے بارے میں ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر روح ہوتا ہے. یہ روح جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے. ابتدا میں اس کے پاؤں سے نکلتا ہے, نکلتے نکلتے اس کے گھٹنے, گھٹنے سے نکلتے نکلتے اس کے پورے جسم سے یہ نکل جاتا ہے. اور احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کے فوتگی کا وقت آتا ہے تو اس وقت اگر وہ اچھا آدمی ہو تو وہ فرشتے اس روح کو ایک بہترین سفید لباس کے اندر اس کو لپیٹ کر اوپر اعلیٰ علیین تک, جنت کے اندر کوئی جگہ اوپر والی جگہ کے اندر ہوگی, وہاں اللہ رب العزت کی یہاں لے جاتے ہیں. اور اگر بری روح ہو, نافرمان ہو, تو اس کو اسفل السافلین کی طرف لے جاتے ہیں.
اور اس کے بعد پھر علماء لکھتے ہیں کہ کتنی دیر کے بعد اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ روح واپس انسان کے جسم کے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن اب جب دوبارہ انسان کے جسم کے اندر آ جاتی ہے، اب وہ انسان جو دنیاوی چیزیں تھی اب وہ دنیاوی چیزیں نہیں کر سکتا، مطلب اب وہ بات نہیں کر سکتا، کسی کے جواب نہیں دے سکتا، ہاں البتہ سن سکتا ہے، اس کو نظر آتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب آپ کسی میت کو غسل دو تو اس وقت پانی نہ زیادہ گرم ہو نہ پانی زیادہ ٹھنڈا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میت کو تکلیف ہوتی ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ کسر عظم المیت کا کسرہ حیا، کہ ایک میت کی اگر ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے اس کو زندگی کے اندر تکلیف ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں وہ تکلیف اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر ابھی روح ہے، اگر روح نہ ہوتی تو اس کو تکلیف نہ ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ جسم کے اندر دوبارہ روح آ جاتی ہے، اور وہ روح اس جسم کے اندر باقی رہتی ہے۔ اب اللہ عالم کب تک رہتی ہے، نکلتی ہے نہیں نکلتی وغیرہ، لیکن اتنی بات ہے کہ جب وہ قبر کے اندر ہوتا ہے تو قبر کا عذاب حق ہے، قبر کی جو نعمتیں ہیں وہ حق ہے، قبر کی نعمتیں وہ بھی حق ہیں، قبر کی جو عذاب ہے وہ بھی حق ہے۔ تو شاید اس سے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ روح نکلتی ہے پھر واپس آتی ہے، باقی رہ جاتی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب حکم دیں گے تو جتنے بھی لوگ ہیں اپنی اپنی قبروں سے دوبارہ اٹھیں گے اور اٹھ کر محشر کی طرف واپس آئیں گے۔ اگلی بات جاتے ہیں۔ بھائی امتیاز، آپ نے سوال کیا تھا کہ صدقہ کا باکس ہے تو اس کے اندر ہم جب پیسے ڈالتے ہیں تو سب کو اس کے اندر ڈالنا ضروری ہے، سب کا نام لینا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ نہیں، میرا اللہ وہ تمہارے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو آپ نے جب پاؤنڈ ڈال دیا اور یہ ذہن میں نیت کر دی کہ یا اللہ یہ اس کے خالد کی طرف سے ہے یا زینب کی طرف سے ہے، تو اللہ کو یہ بات پتہ ہے، اس کا یعنی اس کو کہنا کہ تم ہی اپنے ہاتھ سے ڈالو اور تم ہی اپنے ہاتھ سے ڈالو ضروری نہیں ہے، ہاں جو بھی اپنے ہاتھ سے ڈال دے لیکن نیت کر لے تو اللہ رب العزت نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ باقی آپ نے تسبیحات کے بارے میں پوچھا، تو تسبیحات کے جو دانے ہیں وہ اگر آپ پھینکتے تو اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔ اور باقی بھائی طاہر زمان صاحب، آپ نے پوچھا تو نمازیں تو ہم سب کو پتہ ہے اپنی سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، بغیر سخت مجبورے کے سنت مؤکدہ کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ ویسے کام کی وجہ سے نہیں جی، ہاں اگر سخت مجبوری ہو وہ الگ بات ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کو ختم کرتے ہیں، مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، دین پر استقامت نصیب فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ اور دوسری بات تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔